الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ آج ذکر صالحین، ذکر علماء، ذکر مفتیان اور ذکر محدثین میں یہ جو سلسلہ QTI میں شروع کیا ہے، اس سلسلے میں مجھ سے یہ فرمایا گیا کہ حضرت علامہ مولانا فقیہ ہند، شارح بخاری، نائب مفتی اعظم حضرت قبلہ مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں کچھ حضرت کی حیات اور حضرت کی حیات کے کچھ پہلوؤں کے بارے میں چیدہ گزارش کروں۔ حضرت علامہ مفتی شریف الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے استاد محترم، میرے بزرگ، میرے والد روحانی، اللہ تعالیٰ ان کے مزار اقدس پر، ان کی روح پرفتوح پر کروڑ ہا کروڑ بارش نازل فرمائے رحمت و رضوان کی۔ آپ ایسی عظیم المرتبت اور اتنی خوش قسمت شخصیت ہیں جس کی نظیر دنیا میں بہت کم ملتی ہے۔ آپ جامعہ اشرفیہ مبارک پور کے انتہائی عمدہ ترین مدرسین میں سے ہیں، انتہائی عمدہ ترین مفتیوں میں سے ہیں۔ مدرسین اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ باقاعدہ وہاں تدریس تو نہیں فرماتے تھے میری معلومات کے مطابق، لیکن وہاں افتاء کرتے تھے، لوگوں کو افتاء سکھاتے تھے، اور آج بڑے بڑے مفتیان کرام، خصوصاً محقق مسائل جدیدہ حضرت علامہ مفتی نظام الدین صاحب دامت برکاتہم العالیہ بھی افتاء میں آپ کے شاگرد ہیں، اور دیگر جب مفتی نظام الدین صاحب جب آپ کے شاگرد ہیں تو دیگر مفتیان کرام کا کیا کہنا۔ مگر آپ کی خوش نصیبی، خوش قسمتی کہ آپ جس عظیم ہستی کے مرید ہیں، حضرت صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا آج عرس شریف بھی ہے، 2 ذی القعدہ آپ کا یوم وصال ہے، تو آپ حضرت صدر الشریعہ کے مرید ہیں، اسی وجہ سے آپ کو امجدی بھی کہا جاتا ہے۔ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کی حیات طیبہ میں آپ نے صدر الشریعہ کے پاس رہ کر افتاء سیکھا براہ راست، اور براہ راست آپ سے پڑھا 1 سال تقریباً، اور اس کے بعد حضرت قبلہ صدر الشریعہ دنیا سے تشریف لے گئے، اور رشتے میں، دور کے رشتے میں حضرت صدر الشریعہ قبلہ مفتی شریف الحق صاحب کے نانا بھی لگتے ہیں۔ پھر اس کے بعد صدر الشریعہ بدر الطریقہ رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد قبلہ مفتی شریف الحق صاحب بریلی شریف چلے گئے، اور وہاں سرکار حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں فتویٰ لکھتے رہے۔ تقریباً 11 سال تک آپ حضرت کی صحبت میں، 10 یا 11 سال حضرت کی صحبت میں رہے، اور وہاں فتویٰ نویسی کرتے رہے، اور فرماتے تھے کہ تقریباً 80,000، مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے 80,000 فتاویٰ مفتی شریف الحق صاحب کے لکھے ہوئے وہ ہیں کہ جس پر سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ نے تصدیق فرمائی، مہر لگائی، اور الجواب الصحیح لکھا۔ الجواب الصحیح لکھا کا مطلب یہ ہے کہ ضروری نہیں یہی عبارت ہو، لیکن تصدیق فرمائی، اور تصدیق میں اسی قسم کی عبارتیں ہوتی ہیں۔ مگر یہ وہ زمانہ تھا کہ جب فوٹو اسٹیٹ مشین کا استعمال یا تو تھا نہیں، یا بہت نادر تھا، یا مہنگا تھا۔ اس زمانے میں اتنا اہتمام نہیں ہوا کرتا تھا، تو جب کوئی مستفتی آتا اس سے سوال لیا جاتا، پھر جواب لکھا جاتا، تو ایک کاغذ پہ لکھ کر جواب اسے دیا جاتا، اور اسی کی کاپی جو ہے رجسٹر پہ نقل کی جاتی تھی۔ تو اس طرح وہ نقل کیے جاتے رہے، اور پھر بعد میں وہ رجسٹر اس میں سے اکثر ملے بھی نہیں۔ غالباً بریلی شریف کے زمانے کے فتاوی حضرت کے تقریباً ضائع ہو گئے۔ ضائع سے مراد ہے کہ اب محفوظ نہیں ہے، کہاں ہے کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ اور قدردانی تو ہمارے ہاں کتنی خوب ہے وہ سب جانتے ہی ہیں۔ جب اعلیٰ حضرت کی کتابیں ہم نہیں سنبھال سکے، اعلیٰ حضرت کی کتابیں جو ہمارے ہاتھوں میں ہیں آج اس میں سے سمجھ لیجئے کہ یہ تقریباً اعلیٰ حضرت کی حیات طیبہ کا 12% فتاویٰ، 12% تصنیفات ہمارے ہاتھ میں ہیں۔ جتنا امام اہل سنت نے لکھا ہے اس میں سے تقریباً 12% ہمارے ہاتھوں میں محفوظ رہا، باقی سب گیا۔ تو صرف سرکار اعلیٰ حضرت کے ساتھ نہیں، اوروں کے ساتھ بھی اسی طرح ہوتا رہا ہے، اور مفتی شریف صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا۔
مگر آپ کی عظمت کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ صدر الشریعہ سے بھی آپ نے فقہ پڑھی اور سرکار مفتی اعظم ہند سے 11 سال تک فقہ پڑھتے رہے. ظاہر فتویٰ سیکھتے رہے تو یہ فقہ ہی پڑھتے رہے. فتوے کا تعلق فقہ سے ہے، فقہ حنفی سے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو کمال کا حافظہ عطا فرمایا تھا. سبحان اللہ. کچھ باتیں ایسی ہیں ان کے حافظے کے حوالے سے کہ بولتے ہوئے مجھے عجیب سا لگتا ہے، وہ بتا نہیں سکتا، لیکن بہرحال آپ کا حافظہ بہت کمال کا تھا. جب کوئی چیز پڑھ لیتے تھے، سن لیتے تھے، بھولتے نہیں تھے کبھی. بہت عمدگی سے گفتگو فرماتے تھے، بہترین تقریر کرتے تھے، اور جس جلسے میں آپ کی تقریر ہو وہاں لوگوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر آ جاتا تھا. لوگ بہت آپ کی تقریر پسند فرماتے تھے. اور گھوسی میں رہتے تھے آپ. یہ گھوسی جو ہے یہ مبارک پور، جامعہ اشرفیہ مبارک پور سے تقریباً اس زمانے میں جب میں پڑھتا تھا وہاں پر 1.5 گھنٹے کا راستہ تھا جیپ میں. وہ ہندوستان میں جو جیپیں چلتی ہیں نا، وہ جیپ میں دونوں طرف سے دروازے کھلے ہوتے تھے پچھلی سیٹ پر، اور اسی پیچھے کی سیٹ پہ بھی لوگ دب کے بیٹھے ہوتے تھے. کوئی لٹک بھی رہا ہوتا تھا. تو اور سڑکیں بھی کوئی اتنی اچھی نہیں تھیں، تو مبارک پور سے وہاں گھوسی تک پہنچنے میں 1.5 گھنٹہ لگ جاتا تھا، تقریباً 1.25 گھنٹہ لگ جاتا. تو یہ گھوسی جو ہے ضلع مئو میں آتا ہے. اب پہلے ضلع اعظم گڑھ میں آتا تھا. تو چونکہ اعظم گڑھ میں آتا تھا لہذا گھوسی کے رہنے والے، مبارک پور کے رہنے والے یا اعظم گڑھ کے رہنے والے یہ سب اپنے آپ کو اعظمی لکھتے ہیں. اعظم گڑھ ایک عجیب ضلع ہے کہ جہاں دیوبندیوں کے بھی گڑھ ہیں، بڑے بڑے مولوی دیوبندیوں کے گزرے. اسی طرح غیر مقلد وہابیوں کا بھی یہی حال ہے کہ اعظم گڑھ میں بے شمار ملیں گے، اور ان کے بڑے بڑے ادارے ہیں. اور دنیا بھر میں مشہور ترین جو ہندوستان کے مصنفین ہیں وہابیوں کے، وہ وہیں اعظم گڑھ کے ہیں. اور عجیب اتفاق ہے کہ سنیوں کا بھی پوری دنیا میں شاید سب سے، یعنی دنیا سے مراد میری ہندوستان پاکستان ہے. ہم ظاہر ہے اس وقت امام اہل سنت کے متوسلین اور معتقدین اور آپ کے سلسلے سے جو ہیں یا آپ سے محبت کرنے والے ان کی بات کر رہے ہیں. تو ہمارا بھی سب سے بڑا ادارہ اعظم گڑھ میں ہے. اعظم گڑھ سے مراد کیا ہے؟ اعظم گڑھ ضلع کے ماتحت جو گاؤں دیہات اور قصبے ہیں. تو مبارک پور جو ہے قصبہ ہے. اب پتہ نہیں اس کی کیا پوزیشن ہے گورنمنٹ کے کاغذات میں. اس زمانے میں تو قصبہ تھا. یہ غالباً 1998 کی بات کر رہا ہوں، 98 کی. تو مبارک پور ہے اور مئو ہے اور گھوسی ہے، یہ سب پہلے اعظم گڑھ کے تحت آتے تھے. پھر مبارک پور تو اعظم گڑھ کے تحت رہا، لیکن گھوسی جو ہے، جو صدر الشریعہ کا اپنا گاؤں ہے، دیہات ہے یا علاقہ ہے، وہ اعظم گڑھ سے جدا کر کے مئو کے ماتحت اور مئو کو ضلع بنا دیا گیا. تو مفتی شریف الحق صاحب جو ہیں وہ بھی گھوسی ہی کے رہنے والے ہیں. اور آج بھی حضرت کا مزار صدر الشریعہ کے مزار سے 5 منٹ کی پیدل فاصلے پر، شاید 5 منٹ بھی میں زیادہ کہہ رہا ہوں، پیدل فاصلے پر جو ہے وہ وہاں صدر الشریعہ کا مزار ہے. اور یہاں مفتی شریف الحق صاحب کا جہاں گھر ہے، گھر کے برابر میں آپ نے ایک مسجد بنائی اپنے پیسوں سے. اور وہاں پر مسجد کے ساتھ ہی آپ نے ایک جگہ مخصوص کر رکھی تھی تعمیر سے پہلے ہی اپنے مزار شریف کے لیے. وہیں آپ کا مزار شریف بنایا گیا ہے. گنبد بھی ہے ماشاءاللہ. حضرت کی حیات میں بھی حضرت کے ساتھ جاتا رہا حضرت کے گھر پر. پھر حضرت کے وصال کے بعد بھی میں نے مزار شریف پہ حاضری دی. چھوٹی سی مسجد ہے مگر بہت خوبصورت بنائی انہوں نے. اور مزار شریف بھی ماشاءاللہ جاتے ہیں تو بہت روحانیت محسوس ہوتی ہے. صدر الشریعہ کے شاگرد جو ہوئے ماشاءاللہ سرکار مفتی اعظم ہند کے فیضیاب ہوئے. تو مفتی شریف صاحب بھی گھوسی کے رہنے والے. کبھی کبھی حضرت کے ساتھ، اصل میں یہ جو مبارک پور وغیرہ ہے نا، تو یہاں جو مدرسین ہیں پڑھانے والے، یہ اکثر دور دراز کے رہنے والے لوگ ہیں، مختلف علاقوں میں. کوئی 100 کلومیٹر، کوئی 200 کلومیٹر ہیں. اکثر اس میں سے یو پی کے رہنے والے، لیکن ظاہر ہے کہ یو پی بہت بڑا ہے. تو جمعرات کو جب پڑھا کے چھٹی ہوتی تو اکثر مدرسین چلے جاتے اپنے گھروں پر. مفتی شریف صاحب بھی کبھی کبھی چلے جاتے تھے، کبھی جاتے کبھی نہ جاتے. اب جمعہ چھٹی ہے، پھر ہفتے کی صبح واپس آتے لوگ. ایک بار یہ ہوا کہ الیکشن کا زمانہ تھا. وہاں میں جس زمانے میں گیا تو الیکشن ہونے والے تھے. میرے وہاں موجودگی میں الیکشن ہوئے. تو 2-3 دن 4 دن کے لیے مدرسہ بند ہوا، جامعہ اشرفیہ مبارک.
تو مفتی شریف الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجھ سے فرمایا تم کیا کرو گے ادھر، پڑھائی تو ہو نہیں رہی، مدرسہ بند ہے، چلو میرے ساتھ گھر چلتے ہیں۔ تو گھوسی لے کے چلے گئے، وہی جیپ میں بیٹھ کے مبارک پور قصبے میں وہاں چند دکانیں ہیں، شام کے وقت وہاں گرما گرم وہ ملتی ہیں، بالو شاہی بناتے ہیں، اور انتہائی گاڑھے دہی کی لسی میٹھی، اور جو ہے وہاں ایک سفید رنگ کا، اس علاقے میں سفید رنگ کا گاجر اگتا ہے، اس سفید رنگ کے گاجر کا بہترین ماوے والا حلوہ بنتا تھا، اور وہ بہت شوق سے اس پورے علاقے میں کھایا جاتا ہے۔ مبارک پور سے جب بھی کوئی جاتا کہیں ادھر ادھر اپنے علاقوں میں تو لے کے جاتے تھے سوغات کے طور پر۔ تو مفتی شریف الحق صاحب نے وہ حلوہ منگوایا گھر والوں کے لیے کہ چلو بھائی گھر جا رہے ہیں تو حلوہ منگوایا مبارک پور قصبے سے۔ اچھا، اشرفیہ جو ہے نا، جامعہ اشرفیہ، یہ مبارک پور کی جو آبادی ہے قصبہ، جسے میں قصبہ کہہ رہا ہوں، آبادی سے تقریباً 1-1.5 کلومیٹر دور ہے، پیدل جانے میں تقریباً 15 منٹ لگتے ہیں، 20 منٹ لگتے ہیں۔ تو منگوایا حلوہ اور پھر ہم چلے گئے گھوسی۔ گھوسی پہنچے تو وہاں مفتی صاحب کا جو اپنا گھر ہے، مفتی صاحب تو ظاہر ہے کہ اندر گھر والے تھے سارے، مفتی صاحب کے بچے، مفتی صاحب کے صاحبزادگان، ان کی فیملیاں، وہ سب ساتھ ہی رہتے تھے۔ مفتی صاحب کے ایک بڑے صاحبزادے جو اس زمانے میں تھے، مولانا محب الحق صاحب، ڈاکٹر محب الحق صاحب، وہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر تھے، وہ مولانا نہیں تھے، وہ ڈاکٹر محب الحق صاحب تھے۔ ان کا وہاں کلینک بھی تھا اپنے گھوسی کے مین روڈ پر، شمس العلوم، دارالعلوم شمس العلوم تھا، جامعہ شمس العلوم اس کے باہر۔ یہ جامعہ شمس العلوم وہ ہے جہاں مفتی عبد المنان صاحب اعظمی جنہوں نے مولانا عبد الرؤف صاحب بلیاوی جو ہیں ان کے ساتھ برابر لگ کر فتاوی رضویہ قدیم پر کام کیا، مخطوط اور قلمی نسخہ تھا نا، تو قلمی نسخے سے جو طباعت کا مرحلہ طے پایا چند جلدوں پر جو جامعہ اشرفیہ میں کام ہوا، اس میں مولانا عبد الرؤف صاحب کے ساتھ مفتی عبد المنان اعظمی صاحب، یہ رہنے والے گھوسی کے تھے، رہنے والے مبارک پور کے تھے، مگر یہاں شیخ الحدیث کی حیثیت سے شمس العلوم میں پڑھاتے تھے۔ اور یہ شمس العلوم کیا ہے؟ شمس العلوم کے برابر میں گلی جا رہی ہے اندر چھوٹی سی، آگے جا کر اسی گلی میں قادری منزل ہے۔ اور یہ قادری منزل کیا ہے؟ قادری منزل جو ہے یہ صدر الشریعہ کا گھر ہے، صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے گھر کا نام جو ہے قادری منزل رکھا ہوا۔ تو صدر الشریعہ کے گھر کی جو گلی ہے اس کے بالکل باہر مین روڈ پر شمس العلوم، اس میں مفتی عبد المنان صاحب پڑھایا کرتے تھے، وہ بھی ہمارے استاد ہیں۔ صدر الشریعہ وہ حافظ ملت کے شاگردوں میں سے ہیں، اور مولانا عبد الرؤف بلیاوی صاحب کے شاگردوں میں سے ہیں۔ تو وہاں شمس العلوم کے باہر جو دکانیں ہیں انہی دکانوں میں کلینک ہے مولانا محب الحق صاحب کا، وہ وہاں مفتی شریف الحق صاحب کے گھر کا پورا انتظام انسلام سنبھالتے تھے ان کی غیر موجودگی میں۔ بڑے بڑے صاحبزادہ تھے، بہت شفیق، بہت میٹھے لب و لہجے میں گفتگو فرماتے، اللہ اکبر، مزہ آ جاتا تھا۔ اور مجھ سے بڑا پیار کرتے تھے کیونکہ میں مفتی صاحب کے ساتھ آنا جانا ہو گیا تھا، اور ان کو پتہ تھا کہ یہ پردیسی ہے، باہر سے آیا ہے، طالب علم ہے، تو بہت محبت کا اظہار فرماتے، بہت پیار کرتے۔ اور میں جب فارغ ہوتا، مفتی صاحب کہیں اندر ہوتے یا بڑوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے تو میں نکل جاتا، مولانا محب الحق صاحب کے پاس بیٹھتا تھا ان کے کلینک پر۔ کلینک تو کم ہی چلتا تھا، یعنی ظاہر چھوٹے علاقے ہیں، لیکن وہاں لوگ شام میں آ کے چوپال لگاتے ڈاکٹر صاحب کے پاس کرسیوں پہ، اور کوئی چائے آ رہی ہے تو کوئی کچھ آ رہا ہے، کوئی کچھ آ رہا ہے، اور بہت عمدہ ماحول ہوتا تھا، مزہ آتا تھا سب کی باتیں سن کر۔ اور الیکشن کا زمانہ، اللہ اکبر، الیکشن میں تو آپ کو پتہ ہے کیسی کیسی باتیں ہوتی ہیں، جہاں بھی دنیا میں الیکشن ہو، الیکشن کا ماحول ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ تو خیر مفتی شریف الحق صاحب کے یہاں پہنچے، وہاں رہے، مہمان خانے کا جو روم تھا مجھے وہاں ٹھہرا دیا، اور مفتی صاحب جب اندر رہتے تو اندر رہتے، اور جب فراغت ہوتی تو باہر آ کے بیٹھتے تھے مہمان خانے میں، اور لوگوں کو ٹائم کا پتہ تھا کہ مفتی صاحب آئے ہوئے ہیں۔ اچھا، مفتی صاحب کا معاملہ ایسا تھا کہ یہ گھوسی جو ہے نا، گھوسی یہ علماء کا شہر کہلاتا ہے۔ شہر کیا، چھوٹا سا علاقہ ہے، گاؤں سمجھ لیجئے یا چھوٹا سا شہر سمجھ لیجئے، یہ علماء کی بستی کہلاتی ہے۔ بے شمار علماء، بہت کثرت سے علماء پائے جاتے ادھر، نوجوان علماء، بڑی عمر کے علماء۔ تو جب پتہ چلتا مفتی شریف الحق صاحب آئے ہوئے ہیں تو سب لوگ ملنے آتے ہیں، کوئی کسی وقت آ رہا ہے، کوئی کسی، یعنی ایک ٹائم ہوتا تھا، کچھ لوگ صبح ناشتے کے وقت آتے، کچھ لوگ عصر بعد آتے، مغرب بعد آتے، رات کو محفل لگتی تھی، اور آتے اور مفتی صاحب سے
انسیت حاصل کرتے، بیٹھتے، باتیں کرتے، ہنسی مذاق بھی ہوتا تھا. ظاہر کہ وہ ایک جو ہے وہ مجلس تھی، یوں سمجھیے ایک دیوان تھا چھوٹا سا، اس میں بیٹھ کر سب ادھر ادھر کی باتیں کرتے. یہ وہ دن تھے کہ جب اس زمانے میں ہمارے ہاں بڑا اچھا سمجھا جاتا تھا ان لوگوں کو، اور بہت سختی کی جاتی تھی جو مائک میں نماز نہ پڑھیں اور وغیرہ وغیرہ اس طرح کے معاملات. اب تو خیر بہت رخصت پہ عمل ہو رہا ہے اکثر لوگوں کا. تو مفتی شریف الحق صاحب بھی انہی لوگوں میں سے تھے جو مائک پہ نماز نہیں پڑھتے تھے، اور یہ سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد اور خلفاء میں سے ہیں. بہت اہتمام کرتے تھے ان سب چیزوں کا. تو میں نے اچھا اس زمانے میں بھی اس چیز کا بڑا اہتمام کرتا، بڑا خوش ہوتا تھا یار اکابر اس مسئلے پہ ہیں تو میں بھی اسی پہ رہوں. اب ہم چیپیتی کا شوروا کتنے دن اس پر استقامت سے رہے ہم، ظاہر ہے کہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، تو اکابر کا مقام تھا. پر میں نے مفتی شریف الحق صاحب سے پوچھا کہ حضرت یہ ایک دن میں اور مفتی شریف الحق صاحب اکیلے بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے پوچھا حضرت کہ اچھا ہمارے سنیوں میں ایک عجیب بات ہے کہ جب بھی کسی بڑے عالم سے ملیں گے تو یہ 2-4 سوال ہم کو آتے ہیں. ہمارے سارے سنیوں کا یہی حال ہے. ایک تو دعوت اسلامی کے بارے میں پوچھیں گے کہ ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، اور دعوت اسلامی کی شکایتیں لگائیں گے، یا کوئی بھی سنی بڑا کام کر رہا ہوگا اس کی شکایتیں لگائیں گے. دوسرا یہ کہ مائک کا مسئلہ پوچھیں گے. تیسرا فوٹو کا مسئلہ پوچھیں گے. پھر ٹائی کا مسئلہ پوچھیں گے. خود داڑھی منڈے ہوں گے، داڑھی کا مسئلہ کبھی نہیں پوچھتے ہیں. یہ جتنے بھی بڑے لوگوں کے آس پاس رہنے والے ہیں، داڑیاں کم رکھیں گے، چھوٹی رکھیں گے، یا بینکوں میں کام کریں گے، یہ مسئلے نہیں پوچھیں گے. ٹائی پوچھیں گے اور انگوٹھے لگتے ہیں کہ نہیں لگتے. بہرحال ہماری بھی کچھ اسی طرح کی عادت تھی شروع میں، خصوصاً مائک اور تصویر وغیرہ کے حوالے سے، باقی چیزوں میں نہیں. اور دعوت اسلامی میں تو ہم خود تھے، تو دعوت اسلامی کے خلاف ہم کیا پوچھتے، بلکہ جو کوئی الٹا سیدھا پوچھتا تو ہم خود ہی رد کر دیا کرتے تھے. تو مفتی شریف الحق صاحب جو ہے وہ، ان سے میں نے پوچھا حضرت مائک، تو کہا ہاں. تو میں نے کہا حضرت یہ بتائیے کہ دنیا بھر میں لاکھوں مسلمان مائک پہ نماز پڑھ رہے ہیں، کیا ہم ان ساروں کی نمازوں کو باطل سمجھیں یا ان کی نماز ہوتی ہی نہیں سب کی؟ کہا نہیں، مطلقاً تو یہ لکھا جاتا ہے کہ مائک پر نماز نہیں ہوتی، لیکن جہاں تک بات ہے کہ ہم وثوق کے ساتھ، جزم کے ساتھ یہ کہہ سکیں کہ ان تمام کی نماز باطل ہے، تو میں تمہیں ایک واقعہ سناتا ہوں. جو سوال تم مجھ سے کر رہے ہو، یہی سوال میں نے سرکار مفتی اعظم ہند سے کیا تھا کہ حضرت لاکھوں مسلمان جو مائک پہ نماز پڑھ رہے ہیں، کیا ہم ان ساروں کی نمازوں کو باطل کہہ سکتے ہیں؟ تو سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کا چہرہ سرخ ہو گیا، اور انتہائی خوف سے، اور حضرت جو ہے وہ لرزتے ہوئے کہنے لگے مولانا، میں کیسے ان لاکھوں مسلمانوں کی نمازوں کو باطل کہہ سکتا ہوں؟ میں کون ہوتا ہوں جو اتنے لاکھوں مسلمانوں کی نمازوں کو باطل کہہ دوں؟ نہ 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 نہ، مجھ میں یہ ہمت نہیں، میں یہ نہیں کہہ سکتا. اب ظاہر ہے میں اپنے لب و لہجے میں کہہ رہا ہوں، جتنا ہو سکا اتنا تو مفتی شریف صاحب کے انداز میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں ان کے الفاظ، لیکن ظاہر ہے کہ اتنا عرصہ ہو گیا، لکھا تو تھا نہیں میں نے، لیکن بہرحال یہ حضرت نے فرمایا. اچھا، اسی طرح مفتی شریف الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیے کہ کیا سارے کے سارے دیوبندی اور وہابی کافر ہیں، یا ہم صرف مطلقاً یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے عقائد کفریات پر مبنی ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ نہیں، وہ طواغیت اربع، وہ 4 اشخاص دیوبندیوں کے جن کا نام لے کر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے حسام الحرمین میں تکفیر کی ہے، ان کو تو ہم بالتعیین کہتے ہیں کہ یہ کافر ہیں، ان کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں، جو شک کرے وہ بھی کافر. لیکن جہاں تک بات ہے کہ پوری جماعت دیوبند، سارے کے سارے دیوبندی، تبلیغی، وہابی، یہ سب کے سب غیر مسلم قرار دے دیے جائیں اور سب کو ہم کافر کہہ دیں، تو ایسا نہیں ہے. ہاں، ہم یہ قید لگاتے ہیں، اس شرط کے ساتھ کہتے ہیں کہ ان میں سے جو بھی ان 4 اشخاص کے عقائد کفریہ اور ان کی عبارات کفریہ پر مطلع ہو،
اور ان کو سمجھے کہ ہاں یہ کفریہ ہیں، اور پھر بھی یعنی کفر سمجھ جائے اس کو کہ یہ باتیں کفریہ ہیں، اور پھر بھی ان کو اپنا اکابر اپنا بڑا مانے، تو پھر ایسے آدمی کا وہی حکم ہوگا جو ان کا ہوگا، یعنی وہ بھی کافر۔ لیکن بالتعین کسی کو کہنا کہ ان میں سے ہر آدمی کافر ہے، یہ نہیں کہہ سکتے ہم۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ سارے دیوبندی اور وہابی گمراہ ضرور ہیں، کیونکہ وہ اہل سنت کو گمراہ سمجھتے ہیں، اور اہل سنت کو گمراہی پہ سمجھنا خود ایک گمراہی ہے۔ یہ سب باتیں ہوئیں، اور پھر جو ہے وہ الیکشن کے دن ختم ہوئے۔ ہاں اسی دوران مجھے مفتی شریف الحق صاحب نے ایک واقعہ زبردست سنایا اقبال کے بارے میں، کیونکہ الیکشن کا زمانہ تھا، اقبال کی نظمیں بھی خوب پڑھی جاتی تھیں اور اقبال کا ذکر بھی بہت ہوتا تھا، اور ہندوستان کے لوگ جو ہیں وہ اقبال کو پاکستانی نہیں سمجھتے، بلکہ وہ اقبال کو ہندوستان ہی کا ایک ہیرو سمجھتے ہیں، کیونکہ اقبال کا تو وصال ہو گیا، ڈاکٹر اقبال کا وصال ہو گیا تھا پاکستان بننے سے پہلے ہی، تو وہ مشترکہ ہی رہے دونوں طرف کے لوگ ان کو۔ تو بہرحال کہنے لگے کہ سرکار، وہ جو شکوہ اور جواب شکوہ کے حوالے سے بات چیت ہوئی، فرما رہے تھے کہ اقبال کی جو وہ نظم ہے نا فارسی میں، جس میں حسین احمد مدنی، حسین احمد ٹانڈوی کو اقبال نے خوب للکارا تھا، اور دیوبند کو جو ہے وہ للکارا اور کہا کہ یہ بو لہبی ہے، کہ اگر ملت جو ہے وہ ملک سے ہے اور دین سے نہیں اس کا تعلق، تو پھر وہ تو بو لہبی ہے، وہ تو ابو لہب جیسا حال ہوا کہ وہ قوم کے لیے مر گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کے سگے بھتیجے تھے ان پر ایمان نہیں لایا۔ تو اگر صرف قوم اور ملک ہی سے اگر ملت بنتی ہے تو پھر وہ بھی صحیح تھا، حالانکہ ایسا نہیں، اور ٹانڈوی کا رد کیا اس نے، اور بہترین اشعار ان کو ٹکا کے دیے اقبال نے دیوبندیوں کو فارسی میں۔ یہ دیوبندی بتاتے نہیں، چھپاتے ہیں، اور یہ اقبال کی یہ نظم چھپی ہوئی، سب کو معلوم ہے، علماء کو پتہ ہے۔ مفتی شریف الحق صاحب فرمانے لگے کہ اقبال کی جو نظم تھی شکوہ، اس پر علماء کے فتوے تو تھے، سرکار مفتی اعظم ہند کا بطور خاص اس پر کیا فتویٰ مجھے نہیں پتا، جو مفتی شریف الحق صاحب نے بتایا وہ میں بتا رہا ہوں۔ فرمانے لگے کہ میں نے ایک بار وہ نظم سرکار مفتی اعظم ہند کے سامنے پڑھی، اور حضرت کے علم میں پہلے سے نہیں تھی وہ۔ جب وہ نظم سنی دیوبندیوں کا رد جو اقبال نے کیا ہے، بہت خوش ہوئے حضرت، آنکھیں بند کر کے سنتے رہے اور کہے مکرر مکرر، بار بار سنتے رہے، بار بار سنتے رہے، بار بار سنتے رہے، بہت خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے، بہت محظوظ ہوئے، مسرور ہوئے۔ پھر فرمانے لگے اللہ تعالیٰ سے مجھے بڑی امید ہے کہ اس رد وہابیہ کی برکت سے اللہ نے اقبال کو ضرور بخش دیا ہوگا، اس کو توبہ کی توفیق ضرور دی ہوگی مرنے سے پہلے۔ یہ سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ کا قول مفتی شریف الحق صاحب نے براہ راست سرکار مفتی اعظم ہند سے سن کر نقل فرمایا۔ اہل سنت میں کم لوگوں نے سیاہ ستہ کی کتابوں پر، خصوصاً بخاری شریف وغیرہ پر شرح لکھی ہے اردو میں۔ مفتی شریف الحق صاحب بھی ان نایاب لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے بخاری شریف کی اردو میں شرح لکھی ہے، تقریباً 9 جلدوں میں غالباً۔ بہترین شرح ہے، بہت معیاری ہے، اگرچہ بہت تفصیلی نہیں ہے مگر معیاری خوب ہے، بہت اچھا اس کا معیار ہے، علمی معیار کی بات کر رہا ہوں۔ اور حضرت مفتی شریف الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ ان خوش نصیب علماء میں سے ہیں جن کے بارے میں علامہ ارشد القادری صاحب، بانی دعوت اسلامی، رئیس التحریر، فرماتے ہیں مفتی شریف الحق صاحب کے بارے میں ان کی حیات میں تاثر دیتے وقت فرمایا کہ حضرت آپ اتنے خوش نصیب ہیں کہ لوگوں کا عرس تو دنیا سے جانے کے بعد منایا جاتا ہے، آپ کا جشن آپ کی حیات میں منایا جا رہا ہے، اور یہ اہل سنت کے یہاں ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ ہم لوگ کم لوگوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں نا، کنجوسی کرتے ہیں بہت، جب تک زندہ ہے تو کوئی اپریشیٹ نہیں کرتا، جب چلا جاتا ہے تو عرس بھی مناتے ہیں، مزار بھی مناتے ہیں، چندہ بھی کرتے ہیں، چادریں بھی ڈالتے ہیں، لنگر بھی پکاتے ہیں، جب تک زندہ ہے تو اس کی قدر نہیں کرتے۔ تو اللہ ارشد القادری صاحب یہ فرمایا کرتے تھے، بلکہ لکھا انہوں نے ایک جگہ حضرت کے تاثرات کے حوالے سے جو کتاب تیار کی گئی، اور آپ کی حیات میں آپ کی خدمات پر، آپ کی سیرت پر ایک ضخیم کتاب لکھی گئی جو تقریباً 1000 صفحات سے زیادہ
اس کے صفحات ہیں، 1000 صفحات سے زیادہ پر مشتمل ہے وہ کتاب ضخیم، تعارف شارح بخاری یا معارف شارح بخاری کے نام سے، مجھے ٹھیک سے نام یاد نہیں اس وقت۔ 3 4 5 بڑے علماء نے مل کر لکھی وہ کتاب، جمع کی، اس کا مواد جمع کیا، اور ایک مختصر کتاب بھی آپ پر لکھی گئی جو تقریباً 100 200 صفحات ہیں اس کے۔ تو اسی لیے آپ کو شارح بخاری بھی کہا جاتا ہے، اور آپ کی اس خدمت کے نتیجے میں اہل سنت کو اللہ نے یہ توفیق دی۔ ویسے تو کرتے نہیں ہم لوگ کسی کے ساتھ اتنا کنجوسی کرتے ہیں، لیکن ایک تو اپریشیٹ کیا، آپ کو اتنا زیادہ اپریشیٹ کیا گیا، جگہ جگہ پورے ہندوستان میں، پاکستان میں شرح بخاری کا جشن منایا گیا، اس کی تکمیل کا، اور پھر مفتی شریف الحق صاحب کو رضا اکیڈمی بمبئی کے اہتمام سے حضرت قبلہ مفتی شریف الحق صاحب کو چاندی میں تولا گیا، چاندی میں تولا گیا، اور یعنی ایک طرف پلڑے میں چاندی رکھی گئی، ایک طرف حضرت کو بٹھایا گیا، اور چاندی سے باقاعدہ آپ کو تولا گیا، اور یہ چاندی حضرت کی خدمت میں پیش کر دی گئی کہ آپ کے لیے ہدیہ ہے، تحفہ ہے۔ پھر حضرت نے اس میں سے غالباً کچھ تھوڑا بہت خود بھی رکھا ہوگا، مجھے اس کا علم نہیں، اور باقی جو ہے وہ اللہ کی راہ میں دے دیا۔ مختلف ادارے جو ہیں، مجھے اس وقت ٹھیک سے تفصیل یاد نہیں، اس لیے میں کسی ادارے کا نام نہیں لے رہا ہوں، تو پھر وہ اللہ کی راہ میں وہیں دے دیا کہ بھائی یہ اتنا اتنا فلاں فلاں اداروں میں دے دیا جائے۔ اللہ تعالی حضرت کو غریق رحمت فرمائے، اور حضرت کے درجات کو بلند فرمائے، اور پل پل کروڑ ہا کروڑ رحمتوں میں آپ کو نہلائے۔ وصلی اللہ علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم۔